بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ان کا آنا تھا کہ رحمت کے دریچے کھل گئے، ان کا آنا تھا رحمت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق و مالک راضی کو داتا سمیع بصیر علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کل ہے ابد تک کلا رہے گا۔ درود و سلام آمینہ دے لال، شیمہ دے ویر، حسنین دے نانا جان، فاطمہ دے ابو جان، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے آئے نے، جناب سیدنا ابو الآدم حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک کسے بھی پیغمبر دا، کسے بھی رسول دا، کسے بھی نبی دا اللہ پاک نے مکمل ضابطہ حیات بیان نہیں فرمایا۔ مکمل اللہ پاک نے انہاں دی زندگی نو محفوظ نہیں فرمایا۔ یقیناً انہاں دے کچھ اشارات قرآن دے اندروں احادیث دے اندروں ملدے نے، اس دا یہ مطلب نہیں کہ اسی انبیاء نو اور انبیاء علیہ السلام نو ماندے نہیں، انہاں دی بات نو تسلیم نہیں کردے، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات نو، آپ دے ضابطہ حیات نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو آپ دی وفات تک ایک ایک پہلو نو، ایک ایک وقت نو، ایک ایک ٹائم نو، ایک ایک لمحے نو
اللہ پاک نے مکمل طور تے محفوظ فرما چھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی آپ دا بچپن دیکھو گے تے بچپن ملے گا، لڑکپن دیکھو گے لڑکپن نظر آئے گا، آپ دی جوانی ویکھو گے مکمل جوانی نظر آئے گی، میرے نبی دا مکی دور دیکھو گے او نظر آئے گا، میرے نبی دا مدنی دور دیکھو گے او نظر آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی ازواج دے پاس جانا رات گزارنا او نظر آئے گا۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے ایک ایک لمحے نو بیان فرمایا، آپ دے جدوں بل آپ دے لب مبارک جدوں لب کشائی کر دے نے اللہ پاک نے انہوں بھی محفوظ کر چھڑے ہے، آپ مسواک کر دے انہوں محفوظ فرما چھڑے ہے۔ کی پتہ چلے اللہ نے کسے پیغمبر دا ضابطہ حیات محفوظ نہیں فرمایا جتنا آمنہ دے لال دا محفوظ فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں انسان اس چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جس کا فائدہ نہ ہو لوگ اس کو سنبھالتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے آخر و زمان نبی اللہ کے لیے بھی بڑے اہم ہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، باقی بھی پیغمبر بہت اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن آخر و زمان نبی ان تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کی ہر چیز کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے یا حدیث مصطفیٰ کا حصہ بنا دیا ہے۔ آپ کی مکمل زندگی اللہ پاک نے محفوظ فرما دی ہے۔ کیوں؟ اس کا سوال اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ انشاءاللہ آج دے جمعے اندر اپا ایک گل لبنی ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک نو کیوں محفوظ کر لیا۔ آپ دی جوانی، آپ دا بچپن، آپ دا لڑکپن، آپ دی مکی دور، آپ دا مدنی دور اور آپ دیاں جنگاں اللہ پاک نے یہ محفوظ کیوں کیتیاں نے؟ لو اللہ پاک دے قرآن کو سوال کریے۔ پہلا سوال او دا جواب اللہ پاک نے اس آیت دی اندر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد یار بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا نام آئے درود پیار نال پڑھیا کر، میرے پیغمبر دا نام آئے بول کھولیا کر، لب کشائی کریا کر، کثرت نال زیادہ تو زیادہ نبی پاک تے درود پڑھیا کر، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق اسی نبی پاک نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے، تواڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنایا ہے، تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی نو تواڈے واسطے آئیڈیل نمونہ بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی سیرت پڑھو گے تانوں روشنائیاں نظر آن گیاں۔ کوئی خامد بیٹھا ہے انہوں چاہیے نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرے، کوئی باپ بیٹھا ہے انہوں چاہیے نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بیٹا بیٹھا ہے انہوں چاہیے نبی پاک دی سیرت دا مکمل مطالعہ کرے۔ نبی پاک باصیت بیٹا بن کے آئے، نبی پاک باصیت باپ بن کے آئے، نبی پاک باصیت خامد بن کے آئے۔ تو انہوں ایک ایک پہلو روشنائیاں کردہ نظر آئے گا میرے نبی نے کیویں اپنیاں زندگیاں گزاریاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج دا عنوان دا پہلا عنوان دا آج دی نبی پاک دی سیرت دا
دا پہلا پہلو کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا انتقامی نہیں بن کے آئے بلکہ انقلابی بن کے آئے نے۔ میرا نبی انقلابی بن کے آیا ہے۔ یارو اج اسی انتقامی بن گیا، پرا دا انتقام ہے، بھین دا انتقام ہے، مسیتاں بناؤن دا انتقام ہے، جلسے کراؤن دا انتقام ہے۔ تو مسجد بنائیے ہن میں بھی مسجد بناواں گا، تو ایڈا کو جلسہ کرایا ہے ہن میں وڈا جلسہ کراواں گا، یعنی کہ اسی انتقام لینے آ۔ ایک بندہ آندا تو میرے نال انج کیتی ہے، کدی میری داڑھ تھلے آیا تے میں تینوں چبا کے چھٹ دیواں گا۔ اسی انتقام لینے آں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقامی نہیں، آپ انقلابی بن کے آئے نے۔ سبحان اللہ، سانوں بھی انقلابی بننا چاہیے۔ نبی پاک دی سیرت دا پہلا پہلو اے وے کہ آپ انقلابی بن کے آئے نے، انتقامی نہیں بن کے آئے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، او کی شان دسامی عائشہ دی۔ سبحان اللہ ہوندی جے، ذرا اچھی آنکھوں گا سبحان اللہ۔ او کی شان دسامی عائشہ دی، جیدی شان دے وچ قرآن آیا، او جیدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او تے بیٹی پیارے صدیق دیے، او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے، صحیح البخاری دی حدیث ہے، فرمایا من تاکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، نبی پاک نے کدی اپنی ذات واسطے کسے کولوں بدلہ نہیں لیا، نبی پاک نے کدی انتقامی کاروائی نہیں کی تھی، نبی پاک تے کوئی تکلیفاں میرے آقا نو پہنچاندا آپ کاروائی نہ کر دی، انتقام نہ لیندے، نبی پاک بدلے نہ لیندے۔ اللہ اکبر، نبی پاک دیاں دعواں سننا ہے، میرے نبی دیاں سنتاں سننا ہے، میرے نبی دے طریقے کار سننا ہے، میرے نبی دے معمولات سننا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میرا پیغمبر انتقامی نہیں بن کے آیا، میرا پیغمبر انقلابی بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے، نبی پاک نے کدی بھی اپنی ذات واسطے کسے کولوں بدلہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر، میدان احد دے اندر نبی پاک دے 70 تو زیادہ صحابہ شہید ہوئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے لاشاں پہ ویندے نے، آپ فرماندے نے ساریاں دیاں لاشاں نظر آ رہیاں نے، پر میرے چاچا حمزہ دی لاش نظر نہیں آ رہی، میرے چاچا دی لاش نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام لب دیاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش نو اٹھایا تے نبی پاک کولے لے آئے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھے ہے حضرت حمزہ دا مسلا کر دیتا گیا ہے۔ مسلا کنوں آندے نے؟ کان کٹ دیتے گئے نے، نک کٹ دیتا گیا ہے، ہتھاں دے پورے کٹ دیتے گئے نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے نو پہ ویندے نے، آپ فرمایا کر دے سن چاچا میں تینوں ویکھ لینا واں، مینوں ابو دیاں یاداں ہی بھل جاندیاں نے، تیرا چہرہ میرے باپ نال عبداللہ نال ملدا ہے، میں تینوں ویکھ لینا وا تے مینوں اپنے باپ دیاں یاداں ہی بھل جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک دا بڑا سہارا سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، قدم قدم تے میرے نبی دا ساتھ دین والا، میرے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئیاں۔
کہن لگیاں میں اپنے بھرا دا چہرہ ویکھنا چاہنی ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے صفیہ نو روکو، کیونکہ اپنے بھرا دا چہرہ نہیں ویکھ سکدی، انہاں ظالماں نے انہاں ظلم کیتا ہے۔ صحابہ بول اٹھے، کہن لگے اسی انہاں دے 70 لوگاں دیاں مسلے کر کے رکھ دیاں گے لاشاں دے، اسی 70 لوگ کافراں دے مار دیاں گے تے انہاں نو مار کے تے انہاں دا مسلا کر دیواں گے۔ ایک حدیث دے اندر ہوندا ہے اسی 30 کافراں دیاں لاشاں 30 کافراں نو مار کے تے انہاں دا مسلا کر دیواں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ گل پہ آندے نے، اللہ پاک نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ سونیا اپنے صحابہ نو روکو، انج نہیں ہو سکدا تہاڈا کوئی ایک مارے تسی 70 مارو، تہاڈا کوئی ایک مارے ایک دا مسلا کرے تے تسی 30 دا کر چھڈو، انج نہیں ہو سکدا۔ اللہ جی کیویں ہوئے گا؟ ہاں تسی جے بدلہ لینا ہی ہے، انہاں نے تہاڈے ایک بندے دا مسلا کیتا ہے، تسی انہاں دے ایک بندے دا مسلا کر دے، وہ ہاتھ کان نک کڈ چھڈو، اینو ہی مسلا آندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے پھر اگلی گل بھی نال دسی، والا ان صبرتم، آکو سبحان اللہ، والا ان صبرتم، اگر تسی صبر کر لو بدلہ نہ لو، لہو خیر للصابرین، یہ تواڈے واسطے بہت بہتر ہے اگر تسی اس کام دا بدلہ نہ لو۔ حضرت حمزہ دا یہ تواڈے واسطے بڑی بہتر چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بہتر کیویں ہوئی؟ فتح مکہ جدوں ہویا نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ پاک نے نبی پاک نو بڑی وڈی کامیابی عطا فرمائی، فتح مکہ والی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج تشریف فرمان، ایک بندہ نا انج کر کے انہیں منہ اپنا لویٹیا ہویا ہے تے نبی پاک دے سامنے آ کے بہ جاندا ہے، اکھاں نظر ہوندیاں نے باقی چہرہ نظر نہیں آ رہا، تے کہن لگا یا رسول اللہ مینوں معاف بھی کر دیو تے مینوں کلمہ بھی پڑھا دیو۔ نبی پاک فرماندے نے جے تو کلمہ پڑھ لیا اللہ نے تے تینوں معاف کر دینا ہے، تے میں محمد کیڑا ہونا جیڑا تینوں معاف نہ کراں، میں بھی تینوں معاف کر چھڈیا ہے، کلمہ پڑھ لے۔ انہیں کلمہ پڑھ لیا، جدو کلمہ پڑھ لیا نا اپنے منہ دا کپڑا اتاریا تے نبی پاک فرماندے نے تو تے وحشی ہے جن نے میرے چاچے حمزہ نو قتل کیتا سی، تو وحشی بن حرب ہے جن نے میرے چاچے نو قتل کیتا سی۔ آقا فرماندے نے وحشی کلمہ تے تو پڑھ لے آئے پر میری آنکھاں تو دور چلا جا، جدو میں تینوں ویکھیا کرانگا مینوں میرا چاچا حمزہ یاد آ جایا کرے گا۔ کیسا پیغمبر اللہ پاک نے عطا فرمایا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نال لاوے، جندہ ہو جاندہ ہو بدا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے وحشی نو معاف کر چھڑے آئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اداواں بڑیاں پیاریاں، آپ دے کردار بڑے پیارے، سبحان اللہ۔ نبی پاک نرم گو بن کے آئے، آپ لوگاں نو معاف کرن والے بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو فتح مکہ تو بعد ایک یہودن نے نبی پاک دی دعوت کر چھڈی ہے، آقا سونیو اللہ پاک نے تانوں تے غلبہ دے چھڈیا، آ جاؤ اسی ہن مغلوب ہو گئے ہاں، تسی ساڈے تے غالب ہو گئے ہو۔ آقا سونیو نال دو چار ساتھیاں نو لے آیا جے، میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہودن نے دعوت کر چھڈی ہے، نبی پاک تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ایک لقمہ توڑیا تے اپنے منہ وچ پا لیا، کوئی نگل رہا ہے تے کوئی ہجے منہ دے اندر ہے، تے ایک دوسرا صحابی انہیں دو چار لقمے زیادہ کھا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا لقمہ اٹھان واسطے ہاتھ بڑھایا ہے، لقمے اندر آواز آئی ہے، آقا سونیو مینوں نہ کھایا جے، میرے اندر زہراں ملیاں ہویاں نے، میرے اندر زہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے لقمہ رکھ چھڈیا ہے، جڑے نال ساتھی آئے نے ایک صحابی نے دو چار لقمے زیادہ کھا لے، او صحابی شہید ہو جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، کیونکہ میرا نبی اپنے نفس لئی اپنی جان لئی کدی کسے کولو انتقام نہیں سن لیا کر دے۔ نبی پاک فرماندے نے اے عورت میری تے خیر میں تینوں کچھ نہیں کواں گا، تو مینوں زہر کھوائی ہے تے میرا یار شہید ہو گیا ہے، ایدا بدلہ تینوں دینا پائے گا، تو میرے یار نو صحابی نو شہید کر چھڑیا ہے، زہر کھان دی وجہ تو شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ من تاکم رسول اللہ، نبی پاک نے کدی نفسی اپنی جان واسطے کدی بھی کسے کولوں بدلہ نہیں لیا۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیسا پیغمبر اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا۔ تسی قسمت والے ہو، اللہ پاک نے او اللہ ہستی، او اولا ہستی اللہ پاک نے سانو عطا فرمائی ہے، او صبر و تحمل والا پیغمبر اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا ہے، اچھے کردار و اخلاق والا اللہ پاک نے پیغمبر سانو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داراں دے نال چنگیائی کرنا وا، او میرے نال بدی کر دے نے، آقا سونیو میں انہاں نال چنگا برتاؤ کرنا، او میرے نال گندا برتاؤ کر دے نے۔ آپ فرماندے نے تو چنگا کری جا، تو چنگا کری جا، او کدی نہ کیتے تو غالب آ جائیں گا، تے بدی کدی بھی غالب نہیں آیا کر دی، ہمیشہ اچھائی غالب آیا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیڈے سونے درس اپنے یارانوں دیتے نے، تے نبی پاک نے خود بھی کیسا طرز عمل دنیا تے کردار کر کے وکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مقداد آکھو رضی اللہ تعالی، سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مقداد بیان کردے نے، میں بھی بڑھا سا تے میرے نال دو ساتھی سن صحابی، وہ بھی بوڑھے سن۔ ایک دن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے آئے، آ کے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کولے رہائش کوئی نہیں، رہنو جگہ کوئی نہیں، کھان پینو بھی کچھ ہے کوئی نہیں، آقا سونیو نہ کارے تے نہ کھانو کوئی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، او میرا ہاتھا جو ہے وے اس ہاتھے دی اندر چلے جاؤ، اوتھے رہائش رکھ لو، تے میریاں بکریاں دا دودھ چو کے پی لیا کرے آجے، نالے میرا بھی حصہ رکھ دیا کرے آجے۔ آپ بھی پی لیا تے میرے واسطے برتن ویچ
رکھ چھڑیا جدو میں آیا تے میں بھی پی لیا کرانگا۔ ہن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ہاتھے دی اندر تشریف لے گئے، اسی اتھے رہنا شروع کر دیتا ہے، اسی بکریاں دا دودھ چونا تے آپ بھی پی لینا تے نبی پاک واسطے برتن چ پا کے رکھ دینا۔ حضور نے تشریف لے کے آنا، اسی ستے ہوندے تے نبی پاک آ کے السلام علیکم آہستہ آواز نہ لاندے تاکہ جڑے جاگ دے نے سلام دا جواب دے دین، جڑے ستے نے انہاں دی نیند خراب نہ ہو۔ کیسا کردار سی آج، اللہ اکبر، آپ دا کیسا اخلاق سی، سبحان اللہ۔ آپ بڑی آرام دے نال رات نو سلام آندے، آکے سلام کیا کر دے۔ حضرت مقداد بیان کر دینے نبی پاک نے برتن اٹھایا تے آپ نے دودھ پی لے آئے، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، چوتھا دن آیا، حتیٰ کہ دن با دن چل دے چلے گئے۔ ایک دن کی ہویا میں بکریاں دا دودھ چویا تے دودھ تھوڑا نکلیا، دودھ تھوڑا جہا نکلیا، میں پی لیا تے میرے یاراں نے بھی پی لیا تے دودھ نہ پچھے بھی دو چار گھٹ رہ گئے تے میں نہ برتن جیڑا ہے انج کر کے اوتھے رکھ چھڑیا جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حصہ رکھ چھڑیا ہے تے میں پیا سوچی جاواں انہیں کو دودھ دا کی کرنا ہے۔ نبی پاک نے ہو سکتا ہے کسے نے آج دعوت کر چھڑی ہوئے، آپ کتے ہور تشریف لے گئے ہون، میں کی کیتا ہے اس تھوڑے جے دودھ نو چوک کے تے پی لے آئے۔ اللہ اکبر، دودھ تے میں پی لیا لیکن میری رات بڑی اوکھی ننگی، میں رات ساری سوچ دا رہا ہے نبی پاک کی سوچنگے اگر نبی پاک تشریف لے آئے انہوں نے آ کے ویکھیا کہ برتن چ دودھ کوئی نہیں ہے تے میرے واسطے بددعائیں نہ کر چھڈن۔ اللہ اکبر، کہن لگا وہی گل ہوئی رات دا جدو ٹائم کافی گزر گیا نا، نبی پاک تشریف لے کے آئے، آپ نے آ کے برتن ویکھیا، برتن چ دودھ نظر نہ آیا۔ نبی پاک آندا ہے میں ڈری جا رہا پریشان ہاں، ہے پتہ نہیں کی بنے گا یار، میں دودھ نہ ہی پیندا۔ اللہ دے پیغمبر تناول فرما لیندے، اللہ اکبر، میرے آقا نوش فرما لیندے۔ ادھر میں گلاں سوچی جانا وا، نبی پاک نے اپنا چہرہ آسماناں وال کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے میں آکھیا مقداد نبی پاک تیرے واسطے بددعا کر لگے نے، نبی پاک تیرے لی بددعا کر لگے نے۔ آپ نے چہرہ اتاں کیتا ہے، آپ فرماندے نے اللہم اطعم من اطعمنی، اللہ جیڑا منو کھلائے تو انہوں کھلا دے، واسکی من سکانی، اللہ جیڑا منو پلائے تو انہوں پلا دے۔ اللہ اکبر، تے میرا جیڑا طبیعت میری ناساز سی تے میں خوش باش ہو گیا، اللہ دے پیغمبر ہو سکتا منو بددعا دین لیکن نبی پاک تے دعاواں دے کے چلے گئے نے۔ اللہ اکبر، تے اسے دعا نو میں سنے آئے تے میں سے دعا دا حقدار بناں گا۔ اللہ اکبر، کہ میں دل وچ عزم کر لیا اج نبی پاک نے کوئی شے نہیں کھادی، آپ گھر دے اندر تشریف لے گئے نے تے میں جلدی دے نال اٹھیا واں، ایک تیز چھری اٹھائی ہے تے میں دل وچ عزم کر لیا ہے انہاں بکریاں وچوں ایک بکری نو ذبح کراں گا، او دا گوشت بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش کراں گا تے اے بکری دا جیڑا معاوضہ بنے گا میں پھر کسے دن اتار دیواں گا، میں کسے ہور طریقے دے نال اتار دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہن لگا میں نواں ہی معاجرہ ویکھیا ہے، جدوں میں انہاں بکریاں دے کول گیا تیز چھری لے کے میں کی ویکھیا انہاں بکریاں دے دودھ حوانیاں نال پرے نظر آئے، سبحان اللہ، دودھ پھر حوانیاں چایا ہویا ہے تے میں دودھ چو لیا ہے تے چو کے تے نبی پاک کولے تشریف لے گیا، جا کے دروازہ کھڑکایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سونیو میں تواڈے واسطے دودھ لے کے آیا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے پکڑ لے آئے،
آپ نے پینا شروع کر لیا ہے۔ آپ فرماندے نے مقداد ہن تو پی لے۔ یا رسول اللہ تسی ہور پی لو۔ نبی پاک نے پھر دودھ پی لیا ہے، تیجی واری پھر پی لیا ہے۔ آپ فرماندے نے مقداد ہن تو دودھ پی لے۔ حضرت مقداد بیان کر دینے پھر میں دودھ دا پیالہ پکڑ لیا تے پینا شروع کر لیا ہے۔ میں دودھ پی کے ہٹیا نا، نبی پاک فرماندے نے ہور دودھ پی لے۔ میں پھر دودھ پی لیا ہے۔ اللہ اکبر، میں دودھ دا پیالہ رکھ دیتا ہے تے میں مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ اینا میں ہسیا کہ میں لوٹ بوٹ ہو گیا، اینا میں کرایا تے نبی پاک نے انج کر کے میرے سر تے ہاتھ پھیریا۔ آپ فرماندے نے اے تا بڑا برا ہسنا ہے، ایویں نہیں ہسیدا ہوندا جویں مقداد تو ہسدا نظر آ رہے ہیں۔ آقا سونیو بہت صحیح، میں تانوں گلاں سنانا جو میرے نال مہاجرہ پیش آیا ہے۔ اللہ اکبر، ساری گل حضرت مقداد نے سنائی ہے، اس وجہ تو مسکرائے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحیم رعوف رحیم بن کے آئے سن۔ حضرت مقداد بیان کر دینے آپ نبی پاک نے مینوں پیالہ پکڑایا اور سانو یار کوئی پانی دا گلاس نہ پڑاوے، اسی او دے نال انتقام لین تے اتر پینے ہاں۔ ساڈے نال کوئی شے تو سانو نہ پڑھاوے، اسی او دے نال انتقام لین تے اتر پینے ہاں۔ کیوں؟ اسی انتقامی بن کے آئے ہاں، نبی انقلابی بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، میرا نبی کسے کولو انتقام نہیں لیا کردا سی۔ اور یارو اسی انقلابی بننا، آکھو انشاءاللہ اسی انقلابی بننا ہے، انتقامی نہیں بننا۔ اے نہیں کوئی ایک گال کڈے تے اسی چار کڈنیاں نے، کوئی ایک واری لڑے تے اسی رشتہ داری نو لے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے نبی دا طرز عمل نہیں سی۔ ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہیں، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، وہاں سے ہے شروع نبی کی عظمتیں، جہاں سے سوچ بھی بڑی محال ہے، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہیں۔ ان کی انگلی کا اگر ہو اشارہ، چاند قدموں میں آئے، حکم کرتے جو آقا دوبارہ پھر سے جوڑ کے دکھائے، تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، نہیں جہاں میں ملتی مثال ہے۔ ان کی مدحت میں سارے کا سارا رب نے قرآن بنایا، اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے، اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے، میرے حضور کا ایسا جمال ہے۔ ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہیں، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرآن لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
یہ پہلا پہلو بیان ہویا ہے، نبی پاک انقلابی بن کے آئے، بولو آپ انتقامی نہیں بن کے آئے۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نرم گو بنایا، آپ نو محبت کرن والا بنایا، نبی پاک دے دل نو نرم بنایا۔ ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن نبی پاک دی باری میرے گھر اندر تے ایک اور بیوی نے نبی پاک دا کھانا بھیج چھڈیا، اللہ اکبر، تے مینوں وقتی طور تے غصہ تے آیا نا، میں ہاتھ ماریا، او پیالہ زمین تے گر گیا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا او جیڑی چیز پک کے آئی سی آپ انہوں پیالے چ دوبارہ پا رہے نے، تے آپ فرماندے نے عائشہ تو چنگا نہیں کیتا، عائشہ تو چنگا عمل نہیں کیتا۔ ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے صرف نبی پاک نے مینوں ایہو جملہ بولیا، اس تو علاوہ آپ نے اور مینوں اور کوئی گل نہیں کہی۔ کیسا پیارا کردار، کیسا پیارا اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا، اللہ اکبر۔ اللہ سانو بھی اس پیغمبر دے سیرت تے کردار تے اداواں تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو احباب دا تشریف لے کے آنا اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔